آج کل کے ڈیجیٹل دور میں نا ایک بہت ہی عجیب و غریب معاشی نظام بن چکا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں جھوٹی اور سنسنی خیز خبریں بنانے والے کروڑوں کما رہے ہیں، جبکہ وہ محنتی صحافی جو مہینوں کی تحقیق کے بعد ایک مستند رپورٹ سامنے لاتا ہے، وہ بیچارہ اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے بگ ڈیٹا کے دور کی انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ ایگزیکٹلی مطلب ہم ایک ایسے سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں الگوریدم یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کیا سچ ہے، بلکہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز سے زیادہ کلکس ملیں گے۔ اور چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اس کے لیے جو سورس ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بہت کمال کا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس جو معلومات کا ذریعہ ہے نا، وہ 2022 کا ایک بہت اہم ریسرچ پیپر ہے۔ یہ چین پانگ اور ان کے ساتھیوں کی ریسرچ ہے، اور یہ پیپر اس بظاہر ناقابل حل مسئلے کا ایک ایسا حل پیش کرتا ہے جس کی شاید کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ بالکل، اور وہ حل ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ مطلب عام طور پر جب ہم بلاک چین کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً بٹ کوائن یا فائنانس آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کس طرح میڈیا انڈسٹری کو جعلی خبروں، کاپی رائٹ کی چوری اور الگوریدم کے اس بلیک باکس سے نکال سکتی ہے۔ تو اس نشست کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کا یہ نیا دور ہمارے معلومات حاصل کرنے کے طریقے کو بنیادی طور پر کیسے بدل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بحران کی بات کرتے ہیں جو بگ ڈیٹا نے پیدا کیا ہے۔ جی، اور اس بحران کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، بگ ڈیٹا نے بلا شبہ معلومات کا ایک بے پناہ خزانہ تو ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے پرائیویسی کی سنگین خلاف ورزیوں اور ڈیٹا کے استحصال کو بھی جنم دیا ہے۔ ہاں، مطلب انٹرنیٹ پر روز مرہ کے استعمال کے دوران ہم جو بھی کلک کرتے ہیں نا، جی، جو بھی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، بالکل وہ ان بڑی ٹیک کمپنیوں کے لیے قیمتی اثاثہ بن جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو شخص یہ ڈیٹا پیدا کر رہا ہوتا ہے، اسے اس کا کوئی معاشی فائدہ نہیں ملتا، اور اس استحصال کا سب سے زیادہ نقصان روایتی میڈیا مطلب ٹی وی اور اخبارات کو اور پروفیشنل مواد بنانے والوں کو ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو انٹرنیٹ کی وجہ سے اب ہر دوسرا شخص اپنا مواد بنا رہا ہے۔ امیچور کنٹینٹ، رائٹ؟ بالکل، اور معلومات کے اتنے بڑے حجم نے ایک طرح کا شور پیدا کر دیا ہے۔ اس شور میں جو پروفیشنل اور مستند صحافت ہے نا، وہ کہیں دب کر رہ گئی ہے، اور یہاں الگوریدم کا کردار بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ ایک طرح سے ہمیں صرف سنسنی خیز چیزیں دکھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جی، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے الگوریدم کو سچائی یا جھوٹ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا واحد مقصد یوزر کی توجہ حاصل کرنا اور اسے اسکرین کے سامنے بٹھائے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کو میں ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں۔ روایتی میڈیا ایک ایسے ماہر شیف کی طرح ہے جس کی شاندار ترکیبیں ایک بہت بڑی بگ ڈیٹا بفے فیکٹری نے چرا لی ہیں، اور اب وہ فیکٹری لوگوں کو سستی اور غیر معیاری خوراک یعنی جعلی خبریں کھلا رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اور معاشیات کا ایک پرانا اصول ہے جسے گریشمز کا قانون یا گریشمز لا کہتے ہیں۔ یہ اصول آج کل ڈیجیٹل میڈیا پر پوری طرح لاگو ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو بری کرنسی والا اصول ہے؟ جی بالکل، یہ قانون کہتا ہے کہ بری کرنسی اچھی کرنسی کو مارکیٹ سے نکال دیتی ہے۔ جب مارکیٹ میں سستی، جعلی اور سنسنی خیز خبریں بھاری مقدار میں موجود ہوں گی، جنہیں بنانے پر کوئی خاص وقت یا پیسہ بھی نہیں لگتا، بالکل، تو وہ ان خبروں کو مارکیٹ سے باہر کر دیتی ہیں جو مہنگی اور تحقیق پر مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ جعلی خبریں وائرل جلدی ہوتی ہیں اور پلیٹ فارمز کو صرف ٹریفک چاہیے۔ یہ تو ہے۔ تو اصل مسئلہ مواد کا نہیں ہے، بلکہ اس پورے معاشی ماڈل کا ہے جو جھوٹ کو منافع بخش بناتا ہے۔ جو اصل تخلیق کار ہے نا، ان کی محنت کا پھل بیچ کے پلیٹ فارمز لے اڑتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے بعد ہی ہم اس کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ موجودہ نظام پوری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ اب یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مقالے کے مطابق اس کا حل بلاک چین میں ہے، لیکن ذرا رکیے، کیا بلاک چین بنیادی طور پر صرف ایک ڈیجیٹل کھاتا یا لیجر نہیں ہے؟ جی، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو ایک کھاتا کس طرح کسی صحافی کی خبر کو جعلی ہونے سے بچا سکتا ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے نا، وہ بلاک چین کا ارتقاء ہے۔
ریسرچ پیپر اس بات کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہے کہ بلاک چین اب صرف پیسوں تک محدود نہیں رہا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو بلاک چین کا پہلا فیز مطلب فیز 1.0 بٹ کوائن کا تھا۔ صحیح، جس میں ڈبل سپینڈنگ کا مسئلہ حل کیا گیا۔ اب جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں مقالے کے مطابق وہ فیز 3.0 ہے۔ اچھا، تو یہ فیز 3.0 کس بارے میں ہے؟ یہ دور سماج، میڈیا اور سب سے بڑھ کر خبروں کی ٹریسیبلٹی کا ہے۔ مطلب بنیادی اصول تو وہی ہے نا، اگر ایک ٹیکنالوجی یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ایک ڈیجیٹل سکہ کس کی ملکیت ہے، تو وہ یہ بھی ثابت کر سکتی ہے کہ ایک ڈیجیٹل آرٹیکل یا خبر کس نے بنائی ہے؟ ایگزیکٹلی، اور اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ پیپر کے مطابق بلاک چین کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں جو اسے ممکن بناتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی ہے ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی کوئی ایک مرکزی کنٹرول نہیں ہے۔ معلومات کسی ایک کمپنی کے سرور پر قید نہیں ہوتی بلکہ ہزاروں کمپیوٹرز کے نیٹ ورک پر پھیلی ہوتی ہیں۔ صحیح، مطلب کوئی فیس بک یا ٹویٹر کا سی ای او اسے کنٹرول نہیں کر رہا۔ اخ لگایا جا سکتا ہے، آپ کسی بھی کانٹینٹ کے ماخذ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم وہ ہے ٹیمپر پروف ہونا۔ مطلب کوئی ڈیٹا میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جی، جب ایک خبر بلاک چین پر لاک ہو جاتی ہے نا تو وہ لاک ہو جاتی ہے، کوئی اسے بعد میں خاموشی سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہیکر کوشش بھی کرے گا تو نیٹ ورک کے باقی کمپیوٹرز اسے مسترد کر دیں گے۔ یہ تو واقعی کمال کی چیز ہے، لیکن یہ سب تو تھیوری لگتی ہے، کیا حقیقی دنیا میں اس کا کوئی استعمال ہو بھی رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، اور ریسرچ پیپر میں اس کی بڑی زبردست کیس سٹڈیز موجود ہیں، خاص طور پر چین کی مثالیں ہیں۔ ہاں، وہ ایک اخبار کا ذکر تھا نا پیپر میں۔ جی، ہانگجو میٹروپولیٹن ایکسپریس کا۔ وہ روزانہ ہزاروں خبریں چھاپتے ہیں اور ان کا مواد اکثر چوری ہو جاتا تھا۔ اب روایتی نظام میں اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو تو نوٹری اداروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، جو بہت مہنگا اور لمبا کام ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈیجیٹل چن ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی ان کی کوئی خبر بنتی ہے وہ فوراً بلاک چین پر لاک ہو جاتی ہے، اس پر ایک ڈیجیٹل مہر لگ جاتی ہے۔ واہ، تو اگر کوئی چوری کرے گا تو ان کے پاس ثبوت پہلے سے موجود ہے؟ ایگزیکٹلی، اب انہیں کسی وکیل کے پاس خار ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا عدالت میں بلاک چین کا ریکارڈ پیش کرتے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ زبردست۔ اور ایک اور مثال جو پیپر میں تھی وہ تھیانیا کمیونٹی کی تھی، انہوں نے تو پورا سوشل میڈیا کا معاشی ڈھانچہ ہی الٹ دیا ہے نا؟ جی ہاں، وہ کریشن مائننگ کا ماڈل استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ کریشن مائننگ کیا چیز ہے؟ مطلب کرپٹو مائننگ کا تو پتا ہے کہ بڑے کمپیوٹرز چلتے ہیں، یہ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، روایتی مائننگ میں تو مشینیں ریاضی کے سوال حل کرتی ہیں، لیکن تیانیا کمیونٹی نے اسے مواد بنانے والوں یعنی یوزرز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مطلب جب آپ وہاں کوئی اچھی پوسٹ لکھتے ہیں اور لوگ اسے پڑھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو یہ سارا عمل ٹریک ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جو کانٹینٹ زیادہ ویلیو دے رہا ہے اس کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ بالکل، آپ دراصل کمیونٹی کے لیے ویلیو مائن کر رہے ہوتے ہیں اور پلیٹ فارم آپ کو اس کے بدلے ڈائریکٹ ٹوکلز کی صورت میں انعام دیتا ہے۔ کوئی بیچ کی کمپنی آپ کا منافع نہیں کھاتی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، جیسے اسمارٹ کانٹریکٹس ایک خودکار وینڈنگ مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب اب کسی بڑے پلیٹ فارم کی منت نہیں کرنی پڑے گی، جیسے ہی کسی نے آپ کی ویڈیو دیکھی، وینڈنگ مشین کی طرح سیدھا منافع خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور کوئی بیچ کا کمیشن نہیں کٹے گا۔ اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ جاپان کا میجن پلیٹ فارم اسی اصول پر کام کرتا ہے، جو صحافیوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بھی پلیٹ فارمز ہیں جیسے کاپی رائٹ کے لیے پوئٹ ہے اور ایڈورٹائزنگ کے لیے ACR ہے۔ یہ تو واقعی گیم چینجر لگ رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے بعد مجھے ایک سوال پریشان کر رہا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی شاندار ہے تو کیا پبلک اور میڈیا انڈسٹری سے اپنا بھی رہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں پبلک پرسیپشن کے ڈیٹا سے ملتا ہے۔ ریسرچ پیپر میں چنگوبو بگ ڈیٹا کی ایک بڑی کمال کی رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ ہاں، وہ جس میں انہوں نے جولائی سے اکتوبر 2021 تک کا ڈیٹا اینالائز کیا تھا۔ جی، انہوں نے 2.6 ملین سے زائد ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کیا اور رزلٹ واقعی حیران کن تھا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے اس میں کچھ ورڈ کلاؤڈ کا بھی ذکر تھا۔ بالکل، جب انہوں نے ورڈ کلاؤڈ بنایا تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ بلاک چین، ٹیکنالوجی اور ڈیٹا تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری بحث کہاں ہو رہی تھی؟ کہاں؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، جیسے ویبو اور وی چیٹ پر۔
اس کے بالکل برعکس جو روایتی میڈیا ہے یعنی ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، ان میں اس پر بہت کم بات کی گئی۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو روایتی میڈیا انٹرنیٹ اور بگ ڈیٹا کے ہاتھوں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے، وہی بلاک چین کو سمجھنے اور اپنانے میں سب سے پیچھے ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کیا وہ اس نئی ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں یا انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ ان کی بقا کا واحد راستہ ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو روایتی میڈیا کو لگتا ہے کہ معلومات پر اب بھی ان کا ہی کنٹرول ہے۔ وہ ایک گیٹ کیپر والے نظام کے عادی ہیں۔ اچھا، تو وہ کنٹرول کھونے سے ڈر رہے ہیں۔ جی، بلاک چین تو اس سینٹرل کنٹرول کو ہی ختم کر دیتا ہے نا۔ وہ اس ڈی سینٹرلائزڈ نظام کو ہضم نہیں کر پا رہے اور اسی لیے حقیقت میں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا الارم ہونا چاہیے۔ اب ذرا گفتگو کو مقالے کے حتمی تجزیے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ پیپر میں مستقبل کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت لائن شیئر کی گئی تھی۔ وہ کچھ یوں تھی کہ بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین مل کر کام کریں گے۔ جی، وہ لائن واقعی اس پوری ٹیکنالوجی کی جان ہے۔ مقالے میں لکھا ہے، بگ ڈیٹا پیداوار کا ذریعہ ہے، اے آئی پیداواری صلاحیت ہے اور بلاک چین پیداواری رشتہ ہے۔ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں، مطلب یہ پیداواری رشتہ یا پروڈکشن ریلیشن شپ کیا ہوا؟ دیکھیں، بگ ڈیٹا تو خام مال ہو گیا نا، جس پر سارا کام ہو رہا ہے، اور اے آئی وہ مشینری ہے جو اس خام مال کو تیزی سے پروسیس کرتی ہے۔ صحیح۔ لیکن منافع کس کو ملے گا؟ یہاں بلاک چین آتا ہے۔ بلاک چین وہ رشتہ یا اصول طے کرتا ہے کہ اس پوری فیکٹری کے منافع کی منصفانہ تقسیم کیسے ہوگی۔ یہ طے کرتا ہے کہ طاقت اور پیسہ صرف بڑی ٹیک کمپنیوں کے پاس نہ جائے بلکہ اصل تخلیق کاروں کو ملے۔ یہ سب سننے میں تو مطلب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ رکاوٹیں بھی تو ہوں گی نا؟ بالکل ہے، اور پیپر ان کو چھپاتا نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑا خطرہ 51% اٹیک کا ہے۔ یہ 51% اٹیک کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہیکر یا کوئی طاقتور گروپ نیٹ ورک کے 50% سے زیادہ کمپیوٹرز یعنی نوڈز پر قبضہ کر لے تو وہ اکثریت کے بلبوتے پر ڈیٹا میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ یہ ایک رسک ہے۔ اوہ، تو مطلب یہ مکمل طور پر ہیک پروف نہیں ہے؟ اور دوسرا، میرا ایک بہت پریکٹیکل سوال ہے جو مجھے شروع سے تنگ کر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر، ہر ویڈیو اور ہر کلک کو بلاک چین پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا پڑا تو کیا ہم سٹوریج اور کمپیوٹر کی طاقت کے لحاظ سے دیوالیہ نہیں ہو جائیں گے؟ مطلب کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی ہے کہ اتنا سارا ڈیٹا ہر کمپیوٹر پر کاپی ہو؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک انتہائی حقیقی چیلنج ہے۔ بلاک چین پر ڈیٹا سٹور کرنا بہت مہنگا اور بھاری کام ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ریسرچ میں اس کا بڑا زبردست حل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈائمینشنلٹی ریڈکشن کی تکنیکوں کے ملاپ کی تجویز دی ہے۔ ڈائمینشنلٹی ریڈکشن یہ کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں بھاری ڈیٹا کو سکیڑ کر چھوٹا کر دینا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ 10 GB کی پوری ویڈیو بلاک چین پر نہیں رکھی جاتی۔ ویڈیو کسی عام کلاؤڈ سرور پر ہی رہتی ہے۔ اچھا، جیسے گوگل ڈرائیو یا امیزون کے کلاؤڈ پر؟ بالکل، لیکن ایک الگورتھم اس پوری ویڈیو کا ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ یا ہیش بنا دیتا ہے جو کہ بس چند حروف کا ہوتا ہے۔ اور وہ فنگر پرنٹ بلاک چین پر چلا جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی، وہ فنگر پرنٹ بلاک چین پر لاک ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کلاؤڈ پر موجود اصل ویڈیو کے ایک فریم میں بھی رد و بدل کرے گا نا تو اس کا فنگر پرنٹ بدل جائے گا۔ بالکل، اور بلاک چین کا نیٹ ورک فوراً بتا دے گا کہ یہ میچ نہیں ہو رہا، مطلب ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ اس طرح سٹوریج کا بوجھ بھی کم ہو گیا اور سیکیورٹی بھی مل گئی۔ واہ، یہ تو واقعی کمال کا ورک اراؤنڈ ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ نکالیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ بلاک چین محض ایک ٹیکنیکل ٹول نہیں ہے۔ جی، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ میڈیا انڈسٹری میں طاقت کے توازن کو بدلنے کا نام ہے۔ یہ طاقت ان بڑے پلیٹ فارمز کے ہاتھ سے نکال کر واپس مواد بنانے والوں اور اصلی صحافیوں کے ہاتھ میں دینے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی طرح ہم سچائی اور کاپی رائٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس گہری گفتگو کے بعد اختتام پر میں ایک سوچنے کی بات ضرور چھوڑنا چاہوں گا جو مقالے سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہے۔ جی فرمائیں۔
اگر بلاک چین نے میڈیا کو مکمل طور پر غیر مرکزی یا ڈی سینٹرلائز کر دیا اور بیچ میں سے ہر قسم کا ایڈیٹر یا فلٹر ہٹا دیا، تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ خبر اصل میں ہے کیا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیونکہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم سچائی کی تلاش میں ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی اپنی سچائی لے کر گھوم رہا ہوگا اور کوئی ایک مشترکہ حقیقت باقی ہی نہیں رہے گی؟ مطلب کوئی ایڈیٹر تو ہے نہیں جو کہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ہمیں بحیثیت سوسائٹی سوچنا ہوگا، کیونکہ احتساب تو ہوگا لیکن نیریٹو کنٹرول کرنا واقعی ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ امید ہے سننے والوں کو اس پیچیدہ موضوع پر سوچنے کے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ جی، اور ہم سب کو اس ٹیکنالوجی کے ارتقاء پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ مستقبل میں کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ بالکل، اپنا خیال رکھیے گا اور خود بھی اس موضوع پر مزید غور ضرور کیجیے گا۔